بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مستحب کام ہم انجام دیتے ہیں اپنی زندگی میں، بہت سے مستحبات ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کاموں میں حتماً دوسروں کو شریک بنا لیا کریں. یعنی جب کام انجام دے رہے ہوں تو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، اسی طرح سے جس طرح سے آج یہ مجلس جن صاحب نے رکھی ہے، اگر وہ نیت کر لیں کہ یہ مجلس شہداء کی طرف سے ہے، جن لوگوں نے مذہب کی خدمت کی ہے، حضرت آدم سے لے کے تا خاتم تا قیامت مومنین کی طرف سے ہے، کسی ایک کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا. یہ تصور غلط ہے کہ اگر میں نے ایک کام کیا ہے مستحب، اگر میں وہ اپنے تک محدود رکھوں گا تو اس کا ثواب شاید زیادہ مل جائے گا. یہ تصور اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم مادہ و مادیات سے بہت نزدیک ہیں. سوچتے ہیں ہمارے پاس جو تھوڑا سا مال ہے، اگر وہ میں نے اپنے پاس رکھا تو وہ کافی زیادہ میرے پاس رہے گا، اگر میں نے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تو وہ کم ہو جائے گا، لوگ اگر زیادہ ہو گئے تو ساروں کو کم کم ملے گا. یہ ہمارے ہاں تو درست ہو سکتا ہے، خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے. خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے. لہذا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے جو شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کی طرف نگاہ کر رہا ہے. تو کسی عارف سے پوچھا کیوں میں نے ایسا دیکھا؟ تو کہا تم کوئی کام کرتے ہوگے جس میں ان سب کو شریک قرار دے دیتے ہو، تو اس لیے تم نے دیکھا کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنے دادا کو کہ خصوصیت سے میری طرف نگاہ کر رہے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی توجہ ابھی دنیا کی طرف باقی ہے. پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے خصوص، اور وہ طلب کر رہے ہیں کہ خصوصیت سے ان کے لیے کوئی عمل انجام دیا جائے. تو اس شخص نے عمل انجام دیا تو بعد میں دیکھا خواب ہی میں کہ ان کے دادا کی توجہ دنیا سے کٹ گئی ہے. مومن کو جب بیماری آتی ہے اور خدا نہ کرے اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، میں نے پہلے عرض کیا تھا جب اس زندگی میں آتا ہے تب اس کا تعلق مادیات سے نہیں ہوتا، جب بیمار ہو جاتا ہے شدت سے تب اس کا مادیات سے تعلق بہت کمزور رہ جاتا ہے، جب مر جاتا ہے نہایت باریک درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی. کیوں ایسا ہے؟ خدا کے بہت بڑے الطاف میں سے ایک یہ لطف ہے کہ مومن کو بیمار کرنے کے بعد موت دیتا ہے، یا شہادت ملے یا اس طرح سے، دونوں صورتوں میں لطف خدا بند متعالی. کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اس دنیا سے اپنا دل کاٹ لے. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس کی فشار قبر کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا فشار قبر اس چیز کا نام ہے کہ موت آ گئی ہے اور وہاں جانا ہے لیکن دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، تو ایک کشمکش کی کیفیت میں ہوں، دل ادھر بھی کھینچ رہا ہے اور ادھر بھی جانا ہے، تو انسان ایک فشار میں، ایک پریشر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فشار قبر. بعض لوگوں نے اس طرح سے کہا ہے. قبر کا مطلب بہرحال وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور سے تصور ہے. قبر میری روح کی ہوتی ہے، میری روح کی. ایک وہ قبر ہے جو جسم کی ہے، جسم بیچارے کا کوئی گناہ نہیں ہے، جسم کو میں کنٹرول کرتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں، آنکھوں کو کہتا ہوں نہ محرم کو دیکھو یا نہ دیکھو. ان آنکھوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں تو خدا مند متعال نے کہا تھا میری اطاعت کرتی رہیں، میری اطاعت. میں یہ آنکھیں تو نہیں ہوں، میری اطاعت پہ خدا نے مأمور کیا تھا. یہیں سے یہ بھی کہتا چلوں کہ لمحے بھر کے لیے خدا مند متعال میری آنکھوں سے کہے اب نہیں دیکھنا، تو کوئی ڈاکٹر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ان آنکھوں کو کارآمد بنا دے. خدا نے کہا ہوا ہے دیکھو. بہرحال تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مومن پہ الطاف میں سے بہت بزرگ لطفوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے، پھر اس کا تعلق دنیا سے کمزور ہو جاتا ہے، پھر مرتا ہے. یعنی مرنے سے پہلے دنیا سے جدا ہو چکا. اگر نہ اس طرح سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا کہ ایک عارف ایک شخص کو اپنے ساتھ قبرستان میں لے گئے. قبرستان میں لے جانے کے بعد کہا ذرا قبر پہ کان لگاؤ، سنو کیا کہہ رہا ہے، مردہ کیا کہہ رہا ہے. بہرحال آواز آ رہی تھی اندر سے
وہ شخص جب زندہ تھا تو خیار بیچا کرتا تھا، یہ کھیرے بیچا کرتا تھا. آواز آ رہی تھی، خیار خیار سبز، خیار خیار سبز، آوازیں لگا رہا تھا. کیوں؟ مرنے کے بعد بھی دنیا سے نہیں کٹ سکا، مرنے کے بعد بھی اس کی توجہ دنیا کی طرف باقی. کہا دوسری قبر کو ذرا سنو. اندر سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کاروبار تو دونوں کرتے تھے، ایک کی پوری توجہ کاروبار کی طرف تھی، دوسری کی کاروبار کے وقت بھی خدا کی طرف تھی. کٹا نہیں تھا. ایک اور درود پڑھیے، محمد و آل محمد علیہ السلام. خیر، خداوند متعال نے ایسی مخلوق بنائی ہے جس نے یہاں پر نہیں رہنا ہے، اس نے یہاں سے گزر جانا ہے، چلے جانا ہے. کہا یہاں کے لیے، یہاں پر رہتے ہوئے وہاں کے لیے آمادہ ہو جاؤ، آمادگی حاصل کرو. اسی سے مربوط ہماری ساری بحث چل رہی تھی. یہاں پر رہتے ہوئے وہاں کے لیے آمادہ ہو. معلوم ہو ایک ایسی مخلوق ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش ہے. جیسا اسے بنایا گیا ہے ویسا اس نے باقی نہیں رہنا ہے. اس میں خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بدل جائے، تبدیل ہو جائے. حرکت جوہری سے مربوط یہ بحثیں ہیں فلسفے کی. انسان میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ بدل جائے. دو قسم کی مخلوق ہے خدا کی. ایک ایسی مخلوق جس کو جیسا بنایا ہے اس کے بعد اس نے تبدیل نہیں ہونا، اس نے ویسے ہی رہنا. مثلا فرشتے، مثلا جانور، حیوانات. ایسا نہیں ہونا کہ انہوں نے بدل جانا ہے. حیوان ساری عمر حیوان ہی رہے گا. عجیب یہ ہے، اگر حیوانات کے مجموعے کو بھی دیکھ لیا جائے تو جہاں ان کی ایک نسل ختم ہوتی ہے اس سے آگے دوسری نسل نہیں جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ حیوانات کی ایک نسل جہاں آ کے رکی تھی اب وہاں سے اپنا سفر شروع کرے گی، ایک اور مرحلے پہ آ کے رکے گی، پھر ایک اور نسل وہاں سے ایک اور مرحلے تک آئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جہاں سے پہلے حیوانات نے ابتدا کی تھی وہیں سے بعد والوں نے ابتدا کی، وہیں سے بعد میں عالم. انسان کے معاشرے کو خدا نے یہ خصوصیت دی ہے کہ جہاں ایک نسل آ کے ختم ہوتی ہے دوسری نسل وہاں سے آگے جاتی ہے. یہ نہیں کرتی کہ وہیں سے ابتدا کرے جہاں سے شروع والے انسانوں نے ابتدا کی تھی. معلوم ہوا انسان میں خدا نے بدلنے کی صلاحیت رکھی ہے. ترقی کا ایک آپ کہہ لیں زمینہ رکھا ہے، تنزلی کا بھی رکھا ہے. انسان چاہے تو گر جائے، چاہے تو بلند ہو جائے. فرشتوں میں بھی انسان خداوند متعال نے بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھی. وہ جہاں خلق ہوئے ہیں وہیں خوب. یہ جو خلقت ہوئی ہے حیوانات کی اور فرشتوں کی، اس طرح سے اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی. اسے کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں ایک خاص قسم کی ہدایت دے کے خلق کیا ہے. ہدایت تکوینی یعنی جس کو جو ضرورت تھی وہ خدا نے عطا کر دیا. الذی ربنا الذی خلق اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ سے پوچھا فرعون نے تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت دی اور ہدایت دی. وہ ہدایت کون سی ہے؟ وہی ہدایت تکوینی. ہر چیز کو جو ہدایت ملی ہے، انسانوں کو جیسا بننا چاہیے تھا ویسا بننا ان کا ہدایت تکوینی. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس کمال تکوینی، دیکھیں کمال تکوینی کے ساتھ خلق ہوا ہے، ہدایت تکوینی کے ساتھ خلق ہوا. اس کے علاوہ ایک اور قسم کا کمال حاصل کر سکتا ہے، ایک اور قسم کا کمال حاصل. وہی جو ہیومن ویلیوز ہیں، انسانی اقدار ہیں، اسلامی اقدار ہیں، مثلا پاکیزگی، تقوی، شجاعت، علم، یہ ساری کی ساری ویلیوز ہیں انسان کی روح میں حاصل ہو سکتی ہیں. چونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی لہذا اس کے لیے ایک اور قسم کی ہدایت کی ضرورت تھی. چونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی ایک اور نظام ہدایت کی ضرورت تھی. چونکہ جانوروں میں ایسی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہاں نبیوں کی ضرورت ہے نہ اماموں کی ضرورت ہے. چونکہ فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے اس کمال ثانوی کو حاصل کرنے کی، لہذا وہاں ہادیین کی ضرورت بھی نہیں ہے. انسان میں یہ صلاحیت تھی، خدا نے ایک اور سلسلہ ہدایت شروع کیا. اسے کیا کہتے ہیں؟
اسے کہتے ہیں ہدایت تشریعی. تشریعی ہدایت وہ کیسے ہوتی ہے؟ پھر سے دوہراؤں، خدا نے ایک پیکج بنا کے بھیجا جس کا نام اسلام رکھا، اور ساتھ ایسے لوگ بھیج دیے جو وہی اسلام ہمیں سمجھاتا رہے. اگر خدا چاہتا تو کیا یہی جتنی اسلامی ویلیوز ہیں اور انسانی ویلیوز ہیں، کیا انہی کے ساتھ ہمیں خلق نہیں کر سکتا تھا؟ ہمیں انہی ویلیوز کے ساتھ بھی خلق کر سکتا تھا. جس طرح سے ہدایت تکوینی کے ساتھ خلق کیا ہے، ہدایت تشریعی کے ساتھ خلق کر دیتا. نہیں، اگر ایسا کر دیتا تو امتحان کا فلسفہ ختم ہو جاتا. اگر ایسا کر دیتا تو امتحان کی کوئی نوبت ہی نہ آتی. انسان کو خدا نے عقل دی، ہادی بھیجے، اپنی کتابیں بھی نازل کرتا رہا، ان سب کے ساتھ ایک ایسی چیز دی جو باقی مخلوقات کی نسبت مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اختیار. اختیار یعنی کیا؟ یعنی مجھے اجازت دی ہے کہ میں چوز کر لوں، چوائس کی اجازت دی ہے. چاہوں تو اس رستے پہ جاؤں، چاہوں تو کوئی اور رستہ انتخاب کر لوں. یعنی خدا نے مجھے مجبور نہیں کیا کسی ایک خاص رستے کو چننے پر. خدا کہتا ہے قرآن میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر خدا چاہتا تو زمین میں جو بستا ہے وہ ایمان لے آتا، سب کے سب. خدا چاہتا تو سب کے سب کو، لیکن اگر ایسا کر دیتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ کہ امتحان نہ لیا جا سکتا. یہی جو صفت اختیار دی ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہ رہتا، بلکہ یہ صفت دی ہی نہ جاتی، انسان سے اختیار سلب ہو جاتا. بس اب کمال انسانی کیا ہے؟ کمال انسانی یہ ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے بائی چوائس اپنی مرضی سے صحیح راستے کا انتخاب کرے. کوئی زبردستی اس کو نہیں لے کے جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ کوئی بھی سیدھے راستے پر اسے زبردستی نہیں لے کے جائے گا. کیوں؟ خدا نے کہا ہے اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں ساروں کو مومن بنا دیتا، سارے ایمان والے ہوتے. لو درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس توجہ ہو گئی کہ کیوں ہمیں انہی صفات کے ساتھ خلق نہیں کیا. خدا نے کہا جاؤ اپنے اختیار سے حاصل کر لو. اگر اختیار سے حاصل کرو گے تو فلسفہ خلقت پورا ہوگا. فلسفہ خلقت کیا ہے؟ خدا مجھے ایک امتحان میں ڈالا ہے. خدا ہر لمحے ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہر لمحے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. مجھ سے کہا ہے اپنے اختیار سے اس میں پاس ہو، اپنے اختیار سے صحیح رستہ چنو. اگر اپنے اختیار سے صحیح رستہ چنو گے اسی کو کمال انسانی کہتے ہیں. ہدایت تشریعی کے لیے میں نے نمائندے بھیج دیے ہیں، مرضی پھر بھی تمہاری ہے، ان کی سنو یا نہ سنو، ان کی سنو یا نہ سنو، مرضی پھر بھی تمہاری رہے گی، زبردستی نہیں ہے. یہیں سے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، شیطان کو بنانے کا فلسفہ بھی یہی ہے. سوال کر سکتے ہیں بھائی شیطان کو اگر اللہ تعالیٰ نہ بناتا تو کیا ہو جاتا؟ اتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے شیطان ملعون نے، نہ بناتا تو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ بنایا ہی کیوں؟ بنایا ہی کیوں؟ دیکھیے امتحان فقط اس صورت میں ممکن ہے جب کوئی چیز ایک طرف کھینچ رہی ہو، دوسری چیز دوسری طرف بلا رہی ہو. امتحان کب ممکن ہے؟ جب آپ کے پاس دو رستے ہوں. اگر رستہ ہی ایک ہو تو کیسا امتحان ہے؟ اگر رستہ ہی ایک ہو تو یہ کیسا امتحان ہوا؟ امتحان فقط تب ممکن ہے جب دو رستے ہوں اور دونوں طرف بلانے والی طاقتیں ہوں.
اگر دونوں طرف بلانے والی طاقتیں نہ ہوں تو امتحان نہیں ہو سکتا. بس ضروری تھا کہ کوئی ہو، جس طرح وہاں ضروری تھا کہ کوئی ہو جو مجھے ہدایت دے رہا ہو، ضروری تھا کہ کوئی ہو جو مجھے گمراہی کی طرف بلا رہا ہو. میں اس کی بات نہ سنوں، ہدایت دینے والے کی بات سن لوں. یہ جو مجھے گمراہی کی طرف بلا رہا ہوگا، یہ ممکن ہے ابلیس ہو یا اس کی اولاد میں سے کوئی ہو. یہ ممکن ہے ابلیس ہو یا اس کی اولاد میں سے کوئی ہو. مجھے کھینچ رہا ہوگا دوسری طرف. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کی بات نہیں سننی. بس اتنا سا کرنا ہے، بس اتنا سا. وہ جب مجھے بلائے گا گمراہی کی طرف تو میں نے کہنا میں تمہاری بات نہیں سنتا، میں علی کے پیچھے چلوں گا. کل میں نے عرض کیا تھا حضرت عمار کے بارے میں، کہا علی کے پیچھے چلو، کسی اور کے پیچھے نہ چلو. بس جب مجھے کوئی شیطان بلائے دوسرے رستے کی طرف تو میں نے نہیں جانا. بس یہ سمجھ لیجئے. اگر آپ کو یہ میرا مقدمہ سمجھ میں آیا، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ کہ انسان آزمائش گاہ میں ہے، امتحان کیا کہتے ہیں اس کو، کمرہ امتحانی میں ہے. امتحان ہو رہا ہے اس کا ہر مرتبہ، ہر مرتبہ. یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس لمحے بھی امتحان ہو رہا ہے. یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں ابھی بھی امتحان ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ ادا کرتے وقت ایک امتحان سے گزر رہا ہوں. جس وقت یونیورسٹی میں ہوں امتحان میں ہوں، جس وقت کاروبار میں ہوں امتحان میں ہوں، جس وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوں امتحان میں ہوں، جس وقت موبائل استعمال کر رہا ہوں امتحان میں ہوں. کسی ایک خدا نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی تو امتحان لیا، کسی سے نعمت لے لی تو امتحان لیا. صرف اس کا امتحان نہیں ہے جس سے نعمت لے لی ہے کہ اب صبر کرتا ہے یا نہیں، اس کو جسے دی ہے اسے بھی دے کے امتحان لیا ہے. ہر لمحے امتحان میں ہوں. یہ امتحان تب ممکن ہے اچھا کہ جب میں اختیار رکھتا ہوں. یہ اختیار ایک ایسی چیز ہے جو کسی لمحے میں مجھ سے جدا نہیں ہوتا، کسی لمحے میں بھی. حتیٰ اس وقت کہ جس وقت ایک شخص گن پوائنٹ پہ مجھ سے کوئی کام کرانا چاہتا ہو، اس وقت بھی میرے صفت اختیار، چوائس باقی رہتی ہے. یا تو چوز کر لوں، اختیار کر لوں کہ یہ مجھے گولی مار دے، یا اختیار کر لوں کہ نہیں اس کی بات سن لوں اور بچ جاؤں. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے. جب تک عقل انسانی ہے تب تک صفت اختیار بھی ہے. لہذا یہ صفت مجھ سے جدا نہیں ہونی. ایک یہ صفت ضروری تھی. دوسرا یہ کہ دو رستے ہونا ضروری ہے، کوئی ایک طرف بلائے دوسرا دوسری طرف بلائے. تیسری بات یہ ہے کہ امتحان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ چیزیں کلیات کی شکل میں ہمیں بعض اوقات بتائی جاتی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ہم نے خود کرنی ہوتی ہے. ہم یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں ایک علم ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب کمرہ امتحانی میں بیٹھتے ہیں تو اس علم کا امتحان ہوتا ہے. کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ بالکل وہی عبارتیں جو کتاب میں لکھی تھی وہی آ جائیں. نہیں، ایک سوال دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ باتیں سمجھے ہوں جو کتاب میں لکھی تھی یا نہیں. یعنی ایک ابہام کی سی کیفیت باقی ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی جسے آپ نے اپنی عقل سے اس کو حل کرنا ہوتا ہے. بالکل سادہ سادہ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بالکل صاف صاف چیز ہو. نہیں، ایسے نہیں ہوتا امتحان میں. امتحان میں ایک مشکل میں ڈالا جاتا ہے. حفظ والے امتحانوں کی بات نہیں کر رہا کہ حفظ کر لی ایک چیز اور انہوں نے پوچھا فلاں چیز لکھ دو تو انہوں نے حفظ سے لکھی ہوئی چیز لکھ دی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں چیزوں کو سمجھے ہو یا نہیں، اس کا امتحان جب لیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا ابہام ہوتا ہے. انسان نے اپنی توجہ سے اسے حل کرنا ہوتا ہے، اپنی توجہ، اپنی لیاقت سے. امتحان کی نوعیت سمجھے ہیں؟ امتحان کی نوعیت یہ ہے کہ ایک ابہام، ایک امتحان ہے. وہ امتحان ایسا نہیں ہے کہ امتحان نہیں ہے. امتحان تب درست ہوتا جب بعض کہتے اس طرح سے ہے، بعض کہتے نہیں اس طرح سے ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا درست ہے. ہر ایک نے ہم میں سے دیکھنا ہے کون درست کہہ رہا ہے. تو جب یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے کہ کون درست کہہ رہا ہے تو وہ قرآن میں بھی جو کلیات آئی ہیں اس کا علم لینے کے لیے ہم رسول کے پاس ہی تو جائیں گے، کسی اور کے پاس تھوڑی جائیں گے.
اور رسول کو بھی خدا نے ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ اس کے کہنے اور قرآن کے کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے. جب کوئی فرق نہیں ہے، محمد والے محمد، جب کوئی فرق نہیں ہے، تو اگر وہ ہمیں بتا دے کہ تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، تو اس کے بتانے اور قرآن کے بتانے میں کوئی فرق نہیں رہا، لہذا ہم اس کے پیچھے چلیں گے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. امتحان انسان کا ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا، توجہ، یہ نہ سمجھیے گا، یہ نہ تصور کیجیے گا کہ امتحان دوسروں کا ہو رہا ہے، ہمارا نہیں ہو رہا. مولا کی ولایت ایسی چیز ہے کہ اس سے محبت کرنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان شاید زیادہ سخت ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کا امتحان ہو رہا ہے، میرا امتحان شاید ان سے پہلے ہو رہا ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ من کان ولیا للہ فہو لنا ولی، من کان عدوا للہ فہو لنا عدو، من کان عاصیا للہ، من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی، من کان عاصیا للہ فہو لنا عدو. جو بھی خدا کی اطاعت کرتا ہے ہمارا ولی ہے، جو بھی معصیت کرتا ہے ہم سے دشمنی کر رہا ہے. پھر کہا کہ لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ وعدوہ فی السر یا عدوا لہ فی السر. ایسا نہ کرنا کہ لوگوں کے سامنے خدا کے دوست بنے پھرنا اور تنہائی میں خدا کے بدترین دشمن. ہمارا امتحان بھی ہو رہا ہے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں ساری باتیں؟ غیروں سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں جو ان کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ولی مانتے ہیں. ان کو ولی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کی باغ دور ان کے ہاتھ میں. خداوند متعال حقیقی ولی ہے، خدا نے انہیں ولایت دی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو اور ائمہ کو. لہٰذا ان کی اطاعت بھی کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے ان کی اطاعت کرو، اور یہ ہمیں خدا ہی تک لے جائیں گے، اس لیے یہ سب. بس اب اگر ان کی میں اطاعت نہ کروں، دیکھیے عجیب جملے ہیں. آپ نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سنا ہے، رسول نے کیا کہا؟ کہا سلمان منا اہل البیت. ہم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہو اس کو امام زمانہ علیہ السلام کہیں منا اہل البیت؟ شاید ہم میں سے اگر، بہرحال سخت کام ہے، معمولی کام نہیں ہے، لیکن اگر دل کی خواہش کی بات کریں تو ہم میں سے سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کہا جائے. تو کیا رستہ بند کر دیا گیا ہے؟ حضرت سلمان کے بعد دروازہ بند کر دیا تھا کہ تم منا اہل البیت، اب کوئی اور نہیں بنے گا. کوئی فیورٹزم کا نظام تھا کہ سلمان کو تو منا اہل البیت بنانا ہے لیکن باقی انسانوں کو نہیں بنانا. نہیں، اہل بیت کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ کائنات کے فرد فرد کو جو صلاحیتیں اس میں چھپی ہیں انہیں اوج و کمال تک لے جایا جائے. ایک خاص گروہ کو نہیں، سب کو اوج و کمال تک لے جایا جائے. رستہ کھلا ہے، کوئی رستہ بند نہیں. بس یہ جو امتحان ہے یہ فقط دوسروں کا نہیں ہے، شاید میرا زیادہ سخت امتحان ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کوئی شیطان کیا کام کرتا ہے آخری لمحے میں؟ میری عزیز ترین چیز کو، یعنی اسی ولایت کو اور اسی ایمان کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. کس طرح سے؟ دنیا کی مختلف رعنائیوں کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری لمحے تک میرا امتحان باقی ہے. اپنی اپنی زندگیوں میں ہمیں خود کو دیکھنا پڑے گا. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا میں بھی ولایت کا امتحان ہوا تھا. کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہا غدیر یعنی 18 ذی الحج عوام کی کربلا کا دن تھا. غدیر عوام کی کربلا کا دن تھا. عاشور خواص کی غدیر کا دن تھا. عاشور کو خواص نے،
اپنے ولی سے کی ہوئی بیعت کا امتحان دینا تھا. وہی ولایت جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، اس کا امتحان کربلا میں ہو رہا تھا. خواص کی غدیر کا نام ہے کربلا. وہاں پر ولایت کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہے. لمحے بھر کے لیے بھی ذہن بھی نہیں گیا ہوگا اس طرف بہت سے کا کہ ولی کو اکیلا چھوڑ دیں. میں نے پہلے یہیں پر شاید وہ جملے پڑھے ہیں یا کہیں اور کہ امام کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، بیعت اٹھا لیتا ہوں. زہیر کہہ رہے ہیں مولا اگر آپ کو چھوڑ کے جاؤں. ایک اور صحابی کہہ رہے ہیں مولا اگر آپ کو چھوڑ کے جاؤں بیابان کے بھیڑیے مجھے کھا جائیں. اس کا اپنا بیٹا قید ہو گیا تھا، ڈاکوؤں نے قید کر لیا تھا. مولا نے کہا تمہارا بیٹا قید ہے، جاؤ، پیسے بھی دیے، جاؤ اسے چھڑا لو. کہا مولا آپ کو چھوڑ کے جاؤں بیابان کے صحرا کے بھیڑیے کھا جائیں. زہیر کہہ رہے تھے مولا آپ کے رستے میں، آپ کی راہ میں، خدا کی راہ میں اگر مجھے 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، مجھے قتل کرنے کے بعد میرے لاشے کو آگ لگائی جائے، آگ لگانے کے بعد راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر راکھ اڑائی جائے، 1000 مرتبہ ایسا ہو آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں. ولایت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بیچارے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مار کھا جاتے ہیں. نہ محرم سامنے ایسے آ رہی ہو تو یہی سوچ کے نگاہ نیچے رکھ لینی چاہیے کہ حسین کو اچھا لگے گا. موبائل کے ساتھ تنہائی میں کہیں بیٹھا ہوں، یہی سوچ کے انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ امام زمانہ راضی ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ میں ولایت کو چھوڑ دوں. دعا کرنی چاہیے. میں کہتا رہتا ہوں خصوصاً جب کبھی آنکھوں میں آنسو آئے، دنیا سے تعلق کٹا ہوا ہو، اسی لمحے اپنے مولا سے باتیں کیا کریں. مولا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کا بندہ بننا چاہتا ہوں. ولایت کو نہیں چھوڑا. ایک مقام پہ قافلہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کچھ لگ گئی تھی. اٹھے تو دیکھا کہ چہرے پہ کچھ آثار ہیں. حضرت علی اکبر نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آنکھ لگی تھی، کسی کی آواز سنائی دی، یہ قافلہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. کہا افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا پروردگار ہم سے راضی نہیں ہے؟ یعنی ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ کہا حق پر ہیں. اذن لا نبالی، مولا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر جیسی مشکلات آنی ہو آ جائیں. کیا عظیم درجہ ہے حضرت علی اکبر کا، بہت بلند درجہ ہے حضرت علی اکبر کا. آپ بعض زیارتوں میں پڑھیں گے وہاں لکھا ہے کہ جعلک اللہ من الذین طہرہم من الرجس. اس طرح کے جملے ہیں، جعلک اللہ من اہل البیت الذین طہرہم تطہیرا، اس طرح کے جملے. اے علی اکبر آپ کی طہارت کا اتنا بلند درجہ ہے کہ آپ کو اہل بیت میں سے قرار دیا ہے، وہ جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا ہے. شبیہ پیمبر کا نام ہے علی اکبر. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، نہایت بلند رتبہ ہے. امام حسین جس وقت علی اکبر جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا. خدایا گواہ رہنا یہ جوان وہ ہے جو تیرے نبی کے سب سے زیادہ شبیہ تھا، چہرے میں بھی، اخلاق میں بھی، گفتار میں بھی. لوگ آیا کرتے تھے اے مولا ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی، ذرا علی اکبر کو بلا دے. کتنا سخت ہوگا امام حسین کے لیے، ذرا سوچ کے بتلائیے کتنا سخت ہوگا. جوان بیٹا. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا بیٹا ہو اور جوان ہو. کہا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ کہا وہ مر جائے.
कैसा इम्तिहान होगा हजरत अली अकबर से मुताल्लिक। इब्ने जियाद के दरबार में जिस वक्त हजरत अली अकबर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दीगरान का सर पहुंचा, तश्त में सर रखा था, इब्ने जियाद के हाथ में छड़ी थी, सर की तरफ इशारा करके कहता है, हुसैन बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। अजरुकुम अल्लाह। मैंने बहुत कम जगह देखी है जहां जनाब ज़ैनब ने नोहा पढ़ा है। कहा मेरा भाई अली अकबर की मौत से पहले बूढ़ा नहीं था, सर के बाल सफेद नहीं थे। अली अकबर का जाना उसे बूढ़ा कर गया। आग़ाए शेख जाफर तुस्तरी ने लिखा, कहा 3 मकामात ऐसे थे कि हुसैन मौत आने से पहले मर जाने के करीब थे, शहादत से पहले मौत के बहुत करीब थे। कब? जब अली अकबर सज धज के बाबा के सामने आ, खौद पहना होगा, अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम का कमरबंद बांधा हुआ था, हाथ में तलवार थी, बाबा से कह रहे थे मुझे जंग की इजाजत दे दो। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन मौत के करीब थे। दूसरा मकाम वो कि जब लड़ते लड़ते वापस आए, आगे कहते बाबा प्यास ने मुझे कत्ल कर दिया, बाबा तलवार भारी लग रही है, बाबा अगर 2 घूंट पानी होता। इमाम हुसैन ने कहा बेटा मेरे लिए बड़ा सख्त है, तुम मुझसे कुछ मांगो तुम्हें दे ना पाओ। किस हालत में देखा अली अकबर को? शबीह पैगंबर कह रही है मैं प्यासा हूं। शायद देखा हो जख्मों से खून बह रहा है। जरा सोचे तो हमारे बच्चे का जख्म से खून बह रहा हो, हमारी औलाद जैसे लाखों करोड़ों फिदा हो अली अकबर पर, किस तरह से हुसैन ने बर्दाश्त किया होगा। देखा होगा जख्म लगे, खून बह रहा है। शेख जाफर तुस्तरी ने कहा हुसैन मौत के बहुत करीब थे। तीसरा मकाम वो जब घोड़े से गिरे, गिरते गिरते बाबा पे सलाम किया, कहा हुसैन मौत के करीब हो गए। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा आए बाबा के पास, बाबा मुझे जंग की इजाजत दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने कैफियत बताई आपको, गूमगू की कैफियत, जान निकलने के करीब है। कहा जरा अहले हरम से विदा कर लो। एक मर्तबा खेमे में आए, बीबियों ने नरगे में लिया होगा, रोती होंगी, गिरिया करती होंगी। आशूर से ज्यादा किस दिन रसूल खुदा को याद किया होगा। इन्हें देख के रसूल याद आते थे। सोचती होंगी शबीह पैगंबर जाने की इजाजत मांग रहे हैं। मां सोचती होगी ये मेरा बेटा जाएगा वापस नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगा। बाज़ उलमा ने कहा और रावी ने कहा मैंने देखा खेमे का दरवाजा कभी उठता है कभी गिर जाता है, कभी उठता है कभी गिर यानी बीबियां जाने की इजाजत नहीं दे रही। एक मर्तबा बाहर आए, मक्तल के जुमले मैंने देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खेमे में आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं आशूर का दिन था, मुझ पे गशी तारी थी। गशी के आलम में मैंने महसूस किया कोई है जो मेरे पांव पे बोसे दे रहा है। कभी गाल रखता है, कभी बोसे देता है। बेदार हुआ तो पूछा क्या माजरा है। कहा भाई मैं इजाजत लेने आया हूं, विदा करने आया हूं। बाहर आए, हुसैन से विदा किया। मक्तल कहती है अली अकबर ने मक्तल की तरफ चलना शुरू किया। हुसैन शिद्दत गम में कभी जमीन पर बैठते हैं,
کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہو۔ اجرکم اللہ، مقتل میں گئے، جنگ شروع کی، کئیوں کو فنار کیا۔ وہاں خیمے میں ماں نے کہا علی اکبر کی حالگیری ہو، دیکھو تو کس حالت میں ہے۔ کنیز سے کہا باہر جاؤ، میرے حسین کو دیکھو، اگر حسین ٹھیک ہے میرا علی اکبر ٹھیک ہے۔ کنیز آئی، آتازادی، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، ایک مرتبہ مصلی بچھایا، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، حسین کے خشک ہاتھوں کا واسطہ، علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ علی اکبر واپس آئے، زخموں سے خون نکل رہا تھا، بابا پیاس کی شدت ہے۔ امام نے انگوٹھی رکھی دہن میں، واپس مڑ گئے مقتل کی طرف۔ اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، علی اکبر کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچ رہے ہوں گے میرا بوڑھا باپ ہے، خود بھی پیاسا ہے، بہت امتحانوں سے گزر رہا ہے، میں نے اسے اپنی پیاس بھی بتا دی، نہ جانے اس کے دل پہ کیا چل رہی ہوگی۔ شاید اسی لیے جب گھوڑے سے گرے کہہ رہے تھے بابا رسول خدا آ گئے ہیں، مجھے سیراب کر دیا ہے، یعنی بابا پریشان نہ ہونا، میں نے پانی مانگا تھا نا، رسول نے پانی دے۔ اجرکم اللہ، واپس میدان میں گئے، جنگ لڑ رہے ہیں، ظالم نے چھپ کے برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے پہ سنبھلنے کی کوششیں کر رہے ہوں، ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں اپنی بازو ڈالی، گھوڑا لشکر آدم میں گھسا، فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلانا شروع کر دی، وہاں بابا پہ سلام بھیجا، حسین گھوڑے پہ دوڑے، گھوڑے پہ سوار ہو کے علی اکبر کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں نہ جانے کیا ہوا، گھوڑے سے زمین پہ گر گئے، زانووں کی مدد سے علی اکبر کے پاس جا، آواز دے رہے ہیں علی علی، شاید بابا کو آواز دے رہے تھے اے خیبر کا در اکھاڑنے والے آؤ، دیکھو میں کس امتحان سے، شاید آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، بیٹے کو آواز دے رہے تھے علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا، آواز دو، سرحانے پہنچے، جوان کے لاش کو اٹھایا، سینے سے سینہ لگا، اولاد والو جس کا جوان بیٹا ہے بتاؤ ذرا، جب بیٹے کو سینے سے لگاتے ہو کیسا لگتا ہے؟ حسین بیٹے کے جنازے کو اجرکم اللہ، ایک مرتبہ گالوں پہ گال رکھ دیے، اولاد والا کبھی اپنے بچوں کے گال پہ گال رکھا، علی اکبر کے گال پہ گال رکھا، علی اکبر الگ دنیا، علی اکبر تمہارے بابا کو
زندہ رہنے کی تمنا نہیں. آخری زحمت ہے. ایک مرتبہ گلس کوٹ میں سر رکھا, دیکھا بیٹے کے ہونٹوں پہ اور دانتوں میں خون لگا. ابا کا دامن اٹھایا, دانتوں سے خون صاف کرنا شروع کی. صاف کرتے کرتے عجیب جملہ کہا, علی اکبر ان تقتو فانت منتقی, ان سکتو فانت فی مزماری. علی اکبر, بعض علماء نے لکھا ہے مقتل کی کتابوں میں, حسین کا بدن لرز رہا ہوگا, ہونٹ خشک تھے. کہہ رہے تھے علی اکبر آج کے بعد میں نے بات کی نا, تمہیں یاد کر رہا ہوں گا. اگر میں خاموش نظر آیا تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. ایک مرتبہ لاشا اٹھانا چاہا, نہ جانے کیسے اٹھایا. بعض نے کہا بچوں کو آواز دی, ہاشمی بچوں